اللہ کریم نے اس پتھر کو لوگوں کے لیے مصلی بنایا، اور جب اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پر گئے، جہاں آپ کے قدم لگے، اللہ کریم نے اس مقام کو تجلی بنایا، اس مقام کو مصلی بنایا، اس مقام کو تجلی بنایا۔ اگلی بات عاشقوں کے لیے بات سمجھیے گا، جس پتھر پہ خلیل اللہ کھڑے ہوئے اللہ نے اس کو مصلی بنایا، جس پتھر پہ کلیم اللہ کھڑے ہوئے اللہ نے اس کو تجلی بنایا، اور جہاں پہ محمد مصطفیٰ گئے اللہ نے اسے عرش معلیٰ بنایا۔ جہاں پہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدم لگے ہیں اللہ کریم نے اسے عرش معلیٰ بنایا ہے۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین کو اللہ رب العزت نے بڑی اشاروں سے نوازا۔ یہ وہ مقام ہے سرزمین مکہ کا جسے اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ اس مقام مکہ کا، شہر مکہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، مکہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ایمی نہیں فرمایا، قسم اٹھا کے فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے۔ خالق و مالک ہوگا، اسے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ حکم کر دے، بندوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اے مالک و مولا، اس شہر کے اندر ایسی کون سی خصوصیت ہے؟ یہ بھی شہر تو عام شہروں کی طرح ہے، عام شہروں میں کھا رہے ہیں، اس میں بھی کھا رہے ہیں، پہاڑیاں ہیں، اس میں بھی پہاڑیاں ہیں، ضرورت زندگی کی اشیاء اس میں بھی ویسی ہیں۔ اللہ کیا خاص وجہ ہے؟ اگر تیرے گھر کی بات ہے، کعبۃ اللہ اگر تیرا گھر ہے تو مسجد بھی تیرا گھر ہے۔ اس مکہ کے شہر کی خاص بات کیا ہے؟ قسم اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں قسم اٹھائی گئی؟ اس واسطے کہ اللہ تیرا گھر ہے، اس واسطے وہاں پہ جنتی پتھر حجر اسود ہے، اس واسطے وہاں پہ قرآن کے نزول کا مقام غار حرا ہے، اس واسطے وہ قدیمی شہر ہے۔ نا اس واسطے یہ شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھائی کہ شہر مکہ میں میرا گھر ہے۔ شہر مکہ کے اندر صفا و مروہ ہے، وہاں پہ نزول قرآن کا مقام غار حرا ہے، وہاں پہ جنتی پتھر حجر اسود ہے، وہاں پہ آب زمزم کا شفا والا پانی موجود ہے۔ اس واسطے قسمیں نہیں اٹھائی۔ مالک پھر وجہ کیا ہے؟ کیوں قسم اٹھائی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا قرآن پڑھ، میرا قرآن تجھے جواب دے رہا ہے۔ جب لا اقسم بہذا البلد پڑھا کہ مجھے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا سے پوچھنے والے کہ میں نے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ میں تجھے بتاتا ہوں، شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائے کہ اس شہر نے میرے نبی کے قدموں کو بوسے دیے ہیں، اور میرے محبوب کی آمد اس شہر کے اندر ہوئی، اس وجہ سے میں نے شہر مکہ کی قسم کی اٹھائی۔ بانتا حلم بہذا البلد، اے سونے محبوب آپ اس شہر کے اندر تشریف لے، میں اس لیے شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ یہ تھا مقام ابراہیم جس کو مصلی بنایا گیا۔ ایک پتھر یہ، وہاں پہ ایک پتھر اور بھی ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حجر اسود، حجر پتھر، اسود کالا، کالا پتھر جنت سے آیا ہے۔ یہ کالا کیوں ہے؟ کیا جب یہ جنت سے پتھر لایا گیا تھا تب بھی کالا تھا؟ سنیے، مصطفیٰ جان رحمت پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ پتھر جنت سے لایا گیا تھا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ آج جتنے حاجی اور عمرہ کرنے والے خوش نصیب لوگ اس مقام سے ہو کر آئے، پتھر کی زیارت کر کے آئے، دیکھ کر آئے ہوں گے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ کریم اس پاک دن کے صدقے ان کو بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ آوازیں بلند کہیے آمین۔ اب وہ پتھر کالا، جب وہ پتھر آیا تھا تب دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یہ بھی پتھر، وہ بھی پتھر۔ جس وقت اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کعبۃ اللہ کو تعمیر کر چکے، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک بڑا پتھر لے کر آؤ تاکہ اس پتھر کو مقام پر نصب کیا جائے جس سے طواف شروع کرنے کی نشانی ہو جائے، جو طواف شروع کرنے کی نشانی ہو جائے۔ پتھر لے کر آؤ۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پتھر تلاش کر رہے ہیں، کون سا بڑا پتھر لے کر جاؤں جسے نشانی کے طور پر نصب کیا جائے۔ وہ تلاش کر ہی رہے تھے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حجر اسود کو لے کر حاضر ہو گئے۔ حجر اسود لے کر آئے اور آقا خلیل اللہ علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے خلیل علیہ السلام یہ حجر اسود جنتی پتھر ہے، جس وقت طوفان نوح آیا تھا علیہ السلام اس وقت اللہ رب العزت نے اس پتھر کو جنت کی طرف اٹھا لیا تھا۔ پہلے یہ پتھر موجود تھا، جب طوفان نوح آیا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا، اللہ کریم نے اس پتھر کو دوبارہ اٹھا لیا۔ میں یہ پتھر حجر اسود جنتی پتھر ہے، اسی کو نصب فرما دیں، نشانی کے طور پر اس حجر اسود وہاں پہ نصب کر دیا گیا، لگا دیا گیا کہ یہاں سے طواف شروع کرنا ہے۔ اب اس حجر اسود کو چومنے کا حکم ہے، جو چومنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے چومنے کا حکم ہے، جو چوم نہ سکتا ہو اس تک پہنچنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کے لیے استلام کا حکم ہے۔ ہاتھ سے اشارہ کریں اور اپنے ہاتھ کو چوم لے، اگر اس کے بعد لاٹھی ہے لاٹھی سے اشارہ کریں، لاٹھی کو چوم لے۔ ہے کیا پتھر، عام پتھروں کو چومیں ثواب ملے گا نہیں، یہ وہ پتھر ہے جسے چومنے کا بھی اللہ کریم نے ثواب رکھا ہے۔ نہیں پہنچ سکتے، نہیں طاقت، استعلام کر ہاتھ کو بوسہ دے، رب تبارک و تعالی حجر اسود کو چومنے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ حجر اسود چوما جاتا رہا، جب اللہ کریم نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازہر نو کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، قریش مکہ نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا، حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی، سب کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ایک گروہ کہے ہم نصب کریں گے، کیوں؟ ہم کعبۃ اللہ کے پہلے متولی ہیں۔ دوسرا گروہ کہے ہم نصب کریں گے، جھگڑا ہو گیا۔ 7 دن تک یہی کشمکش چلتی رہی، پھر انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم پاک کے اندر داخل ہوگا وہ شخص اس پتھر کو نصب کرے گا۔ انتظار ہونے لگا، سب سے پہلے دوسرے دن کائنات عالم کی جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک کے اندر داخل ہوئے۔ جب حضور حرم پاک کے اندر سب سے پہلے داخل ہوئے، سب قریش والوں نے پختہ فکہ طور پر یہ فیصلہ کر دیا اور یہ صادق اور امین ہے، ہم راضی ہیں اس بات پر کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا انہیں کہا جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ
اس جھگڑے کو ختم کیا، پتھر کو اٹھایا، کپڑے کو اوپر رکھا، سب کو بلایا، سب دونوں کو بلایا، اس کو پکڑو، سرداروں کو بلا کر اس کے چاروں اطراف کو پکڑوایا۔ جب اس مقام پر پہنچے حضور نے اس کو نصب کر دیا، حضور نے چوما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنی، کیونکہ آنے والے لوگوں کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات آ سکتے تھے کہ پتھر کو چومنا کون سی عبادت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پتھر کے پاس پہنچے، چومنے لگے، پتھر کے پاس پہنچے، چومنے لگے، رک گئے، پتھر سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، اے پتھر، نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان پہنچاتا ہے، تو پتھر ہے، میں کبھی تمہیں نہ چومتا اگر میں نے مصطفیٰ کو تمہیں چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا، اگر میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ حضور نے تجھے چوما، تو پتھر ہے، میں کبھی تمہیں نہ چومتا۔ تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ پاس کھڑے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ بات سنی، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے فاروق اعظم، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور فرماتے کہ قیامت کے دن جب حجر اسود آئے گا، رب تبارک و تعالیٰ سے آنکھیں عطا فرمائے گا جس سے یہ دیکھ رہا ہوگا، رب کریم سے زبان عطا فرمائے گا جس سے یہ بول کر، یہ پتھر بول کر چومنے والوں کی اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کرے گا، دعائی دے گا۔ میں نے حضور سے سنا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی، آپ فرمانے لگے، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس قوم اور دور کے اندر زندہ نہیں رہنا چاہتا جس کے اندر تم موجود نہ ہو۔ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا علم و فراست عطا فرمائی۔ ایک شاعر نے اس کی ترجمانی کی اپنے انداز کے اندر کہ حجر اسود کالا ہے، پتھر ہے، پھر بھی سے کیوں چوما جاتا ہے؟ شاعر نے کیا ترجمانی کی؟ حجر اسود تو کسی نے سوال کیا، تیرا رنگ پوتا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چومنے والا ہے۔ حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، میرا شان تیس تمہیں آلہ ہے، او دنیا مینوں تاں چومدی، مینوں چومدیا تیبا والا ہے۔ دنیا مینوں تاں چوم رہی ہے، میرے بوسے تاں لے رہی ہے، میں پتھر تے ضرور رہواں اور جنتی پتھر بھی ہاں، لیکن جدو نہ کریم آقا نے اور جدو دا نبی آتی امام نے رسول آتی امام نے میرا بوسا لیا ہے، دنیا میں نوتا چم دی کہ مینوں اللہ دے یار نے چمیا ہے۔ سفید پتھر آیا کالا ہو گیا، سیاہ کیوں ہو گیا؟